بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیراز اویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی پہ میرا ویلاگ۔ اور آج ہم بات کریں گے ناظرین حلقہ پی پی 269 مظفر گڑھ 2 یعنی کہ ضلع مظفر گڑھ کا دوسرا صوبائی حلقہ، جو کہ حلقہ این 175 ناظرین وہ مشہور زمانہ حلقہ جہاں سے جمشید احمد خان دستی کامیاب ہوئے اور بعد میں نااہل ہوئے۔ آج کل اس حلقے کا معاملہ عدالتوں میں ہے، تو اس حلقے کا جو معاملہ عدالتوں سے کلیئر ہونے تک ابھی فی الحال اس حلقے میں کوئی انتخابی سرگرمی ابھی یعنی کہ شروع نہیں ہو سکی، لیکن اس کے نیچے جو صوبائی ونگ ہے اس میں انتخابی سرگرمی بڑے زور و شوروں سے جاری ہے۔ ناظرین یہ جو حلقہ ہے حلقہ پی پی 269 یہ ضلع مظفر گڑھ کے علاقوں چوک قریشی، بصیرہ، خانپور، بگا شہر اور گرد و نواح کی کچھ یوسز پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ انتخابات کیوں ہو رہے ہیں، کیا ضرورت پیش آ گئی، وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے ناظرین 2024 میں کامیاب ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر میاں علمدار عباس قریشی، لیکن ان کی کامیابی کے بعد جو ان کے مخالف امیدوار تھے سردار اقبال خان پتافی، انہوں نے الیکشن ٹریبونل میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایسی صورتحال درپیش ہوتی، میرے خیال علمدار عباس قریشی کو پتہ لگ گیا تھا اپنی مخدوش صورتحال کا کہ اگر دوبارہ گنتی ہوئی تو میں ہار سکتا ہوں، تو وہ اس نشست سے مستعفی ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے وہ نشست خالی قرار دے دی اور اب الیکشن کمیشن نے وہاں دوبارہ انتخابی شیڈول کا اعلان کیا ہے کافی عرصے کی عدالتی جنگ کے بعد۔ 23 نومبر کو ہی اس حلقے میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس الیکشن میں مگر تھوڑا سا ماضی میں جا کر بات کریں تو ناظرین یہاں سے 2013 میں بھی عباس علمدار قریشی صاحب کامیاب ہوئے تھے آزاد حیثیت میں اور وہ جیت کر نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ 2018 میں بھی میاں عباس علمدار قریشی ہی کامیاب ہوئے تھے، کامیاب وہ آزاد حیثیت سے ہوئے تھے، لیکن ایک دلچسپ بات کہ اس وقت یہ حلقہ تھوڑا کوٹ ادو کی حدود میں آتا تھا، تو جو رضا ربانی کھر تھے سابق وزیر خارجہ نور ہینا ربانی کھر کے بھائی، ان کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا، لیکن یہ ان کے صوبائی ونگ میں آزاد حیثیت سے لڑے تھے۔ علاقائی صورتحال کے تناظر میں انہوں نے آپس میں پارٹنرشپ کی، کامیاب ہوئے، لیکن بعد میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد اسی جماعت میں شامل ہو گئے اور حکومت کا حصہ بن گئے۔ 2024 میں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا۔ 2018 میں ناظرین ایک دوبارہ واپس جاتے ہیں کہ یہاں سے میاں عباس علمدار قریشی کو تقریباً 34,000 کے لگ بھگ ووٹ ملے، اقبال خان پتافی کو 30,700 کے لگ بھگ ووٹ ملے، اور جو پی ٹی کے امیدوار تھے محترمہ نوشین عباس انہوں نے 16,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 2024 میں میاں عباس علمدار قریشی کو دوبارہ 34,000 کے لگ بھگ ہی ووٹ ملے، لیکن فرق یہ تھا کہ 2018 میں یہ کامیاب ہوئے تھے آزاد حیثیت سے، اور 2024 میں ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ تھی، یعنی کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ مستحکم رہا 34,000 کے لگ بھگ۔ لیکن جو ان کے مخالف امیدوار تھے سردار اقبال خان پتافی، انہوں نے 2018 میں 30,000 کے لگ بھگ، لیکن 2024 میں انہوں نے اپنی کارکردگی بہتر بنائی اور انہوں نے 33,112 ووٹ حاصل کیے، یعنی کہ اگر اندازہ لگائیں تو 1400-1500 ووٹوں کا صرف فرق تھا۔ لیکن بعد میں جب وہ الیکشن ٹریبونل میں گئے تو الیکشن ٹریبونل کی اس سے پہلے کہ دوبارہ گنتی کا حکم صادر کرتا میاں عباس علمدار قریشی استعفیٰ دے گئے۔ یہاں پر تیسرے نمبر کے امیدوار تھے راشد ندیم کھلنگ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے اترے، انہوں نے 21,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس حلقے میں جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے ان میں تھے سردار عبدالحی دستی، ایم پی رہ چکے ہیں پہلے، سردار اقبال خان پتافی 2024 کے رنر اپ، میاں عباس علمدار قریشی 2013 اور 2018 میں جیتنے والے ایم پی اے، راشد ندیم کھلنگ جو کہ پچھلے الیکشن میں تیسرے نمبر پر تھے پاکستان تحریک انصاف کی
حمایت سے اور محمد عمران سمیت دیگر امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ اب کاغذات نامزدگی واپس لینے کا مرحلہ مکمل ہوا، انتخابی نشانات بھی مل چکے۔ مرکزی امیدواروں کے طور پر میاں عباس علمدار قریشی پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر، سردار اقبال خان پتافی آزاد حیثیت سے، اور اگر دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں کہ راشد جو ندیم ہے وہ اس میں کنٹیسٹ کر پاتے نہیں، لیکن فی الوقت ان کو حقیقی کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے، سردار اقبال خان پتافی کو اور میاں عباس علمدار قریشی کو تیر کا انتخابی نشان ملا ہے۔ ناظرین، میاں عباس علمدار قریشی کے بارے میں جیسا کہ ہم پہلے کو بتا چکے ہیں کہ یہ پہلے دو دفعہ کامیاب ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہیٹرک کی بھی انہوں نے کامیابی کی۔ اس سے پہلے یہ ناظم بھی منتخب ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایسے سمجھے کہ گراؤنڈ سے یہ جو تھے اوپر آئے ہیں۔ کسی وقت میں یہ جمشید دستی گروپ میں بھی شامل رہ چکے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ناظرین اقبال خان پتافی 2018 میں ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آئے، انہوں نے اچھا خاصے ان کو ٹکر دی۔ اس وقت جو ان کی پوزیشن تھی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی میں تھا، پی ٹی آئی میں رہوں گا، کہ 2024 میں انہوں نے یعنی کہ اس سے حصہ لیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر میں جیت گیا تو اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کنفیوز ہوا اور جو ووٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ راشد ندیم صاحب اور ان کے ووٹ میں تقسیم ہو گئے۔ اگر دونوں کے ووٹوں کو ملا جائے تو 55,000 ووٹ بنتے ہیں، یعنی کہ ایک امیدوار ہوتا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے تو اس حلقے میں بآسانی کامیاب ہو سکتا تھا۔ پھر یہ اچانک سے تصاویر سامنے آئیں، نون لیگ کے آفیشیل پیج سے بھی پوسٹر شائع ہوا جس میں ان کو نون لیگ کا امیدوار ظاہر کیا گیا تھا۔ ان کی نون لیگ کے جو مقامی عہدیداران ہیں ان کے ساتھ بھی تصاویر سامنے آئیں اور ایک تاثر یہ بھی پھیلا کہ حذیفہ رحمان ڈیرہ غازی خان والے، اس کے علاوہ سردار اجمل چانڈیا جو کہ ایم پی ہیں پی پی 268 مظفر گڑھ شہر کے، اور پتافی برادر ڈیرہ غازی خان والے جو کہ ان کے عزیز بھی ہیں، انہوں نے مل کر ان کو نون لیگ میں شمولیت کے لیے راضی کیا ہے اور ان کو نون لیگ کی ٹکٹ بھی ملی ہے۔ لیکن عین وقت پہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کے مرحلے سے جسٹ ایک دن پہلے نون لیگ کا اچانک فیصلہ سامنے آیا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں عباس علمدار قریشی کے مقابلے میں امیدوار نہ اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی سے جو مفاہمت ہو رہی ہے اس کی روشنی میں۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھی سردار اقبال خان پتافی کے لیے۔ 2024 میں ناظرین ایک جو تاثر ہے کہ 2024 میں سردار اویس خان لغاری جو کہ صدر تھے مسلم یونین پنجاب کے، انہوں نے باقاعدہ سردار اقبال خان پتافی کو آفر کی تھی کہ آپ نون لیگ کا ٹکٹ لے کر میاں عباس علمدار قریشی کا مقابلہ کریں، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہوں نے آزاد حیثیت سے ہی الیکشن میں اترنا مناسب سمجھا اور اچھی خاصی ٹکر دی، اور کچھ ایک جو تاثر ہے رکھے میں کہ یہ ایک جیتے ہوئے امیدوار تھے جنہیں کچھ گڑبڑ معاملات کے ذریعے ہرایا گیا۔ اب ناظرین یہاں پہ دو تھیوریز کام کر رہی ہیں سردار اقبال خان پتافی کو لے کر۔ ایک تو یہ کہ سردار اقبال خان پتافی کو ٹریپ کیا گیا، وہ اس طرح کہ پہلے جو ہے انہیں نون لیگ کا ٹکٹ آفر کیا گیا تاکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ان کا امیدوار ہوں، ان کے جو ووٹرز ہیں مجھے ووٹ دیں، تو یہ نون لیگ کے امیدوار کے طور پر ان کو سامنے لایا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ قدرتی بات تھی، انہوں نے ان سے باغیانہ روش اختیار کی۔ لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ عین وقت پر نون لیگ نے انہیں ٹکٹ نہیں دی اور جسٹ کاغذات نامزدگی واپس کرنے والے نے انہیں مطلع کیا گیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی امیدوار کا حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ بظاہراً ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ 2024 میں ان کو نون لیگ کی ٹکٹ آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا کہ میں جیت کر پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن انہیں اس تناظر میں ٹریپ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں سے کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار کامیاب ہو، تو اس طرح ٹریپ کر کے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی ان سے بدظن کیا گیا اور عین وقت پر انہیں ٹکٹ نہ دے کر ان کی پوزیشن کو کمزور کیا گیا، جس کا فائدہ لا محالہ میاں عباس علمدار قریشی کو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات پہ ناظرین دیکھیں کہ میاں عباس علمدار قریشی کے مقابلے میں امیدوار کی دستبرداری کا تو اعلان کیا نون لیگ نے، لیکن اپنے اعلامیے میں کہیں بھی میاں عباس علمدار قریشی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔
ایک دوسری تھوڑی ناظرین وہاں یہ چل رہی ہے کہ نون لیگ نے اندرون خانہ ان کے ساتھ بارگیننگ کی ہے سردار اقبال خان پتافی کے ساتھ کہ آپ فی الوقت یہاں پر آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں، کیونکہ ناظرین 2024 میں جو یہاں نون لیگی امیدوار تھے انہوں نے جسٹ 6500 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو نون لیگ بطور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہاں ووٹ بینک نہیں رکھتے، تو یہاں شیر کا نشان دے کر امیدوار کو کمزور کرنا ہے۔ تو انہوں نے ان سے بارگیننگ کی ہے کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آئیں، ہم آپ کی اندرون خانہ جو ہے ہم پیپلز پارٹی کے مقابلے امیدوار دستبردار کراتے ہیں، لیکن ان کی حمایت کا اعلان نہیں کریں گے۔ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ الیکشن جیت کر دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو جائیے گا۔ دوسری تھیوری یہ کام کر رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ناظرین ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آئندہ 2-4 دنوں میں مزید صورتحال واضح ہوگی کہ نون لیگ بطور پارٹی جو وہاں کے ان کے ایم پی ایز ہیں ان کو کیا ہدایات جاری کرتی ہیں، جیسے سردار اجمل چانڈیا ہیں یا اون امید ڈوگر ہیں جو ایم پی ان کی کچھ یوسیز اس حلقے میں ہیں، ان کو کیا ہدایات جاری کرتی ہیں کہ وہ اقبال خان پتافی کی حمایت کریں یا نہیں۔ لیکن آزاد حیثیت میں اگر دیکھا جائے تو وہاں کے حلقوں میں یہ کنفیوژن پھیلی ہے کہ یا یہ بیانیہ پھیلا ہے کہ نون لیگ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا، اور جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے جو ووٹر ہے اس نے بھی ان کو ایک دھوکے باز شخص کے طور پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کے نام پہ ہم سے ووٹ لیا، عین وقت پر نون لیگ میں شامل ہوئے، اور اب جب نون لیگ نے زدکار دیے تو ہم انہیں ووٹ کیوں دیں۔ لیکن کچھ ہمدردی کا تاثر بھی ہے کہ نون لیگ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور دوسری بات کہ ان کا اپنا ووٹ بینک وہاں پہ خاصا مضبوط اور تگڑا ہے جسے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اگر نون لیگ ہمیں اس حلقے میں سپورٹ کرے تو آئندہ آنے والے قومی حلقے میں سوچا جا سکتا ہے کہ نون لیگی امیدوار کی حمایت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ ناظرین یہ تو تھی تازہ ترین صورتحال، جب تک الیکشن نہیں ہوتے تھیوریز سامنے آتی رہیں گی، صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے بعد جو پی ٹی آئی کا خاموش ووٹر ہے وہ کس طرف جاتا ہے، اقبال خان پتافی کی طرف جاتا ہے یا نون لیگ نے جو حمایت کی تھی کچھ عرصے کے لیے اس حمایت کے رد عمل میں وہ ان سے باغی ہوتا ہے، یہ تو صورتحال ہمیں اصل پتہ چلے گی 23 نومبر کو جب پولنگ ڈے ہوگا۔ فی الوقت میاں عباس علمدار قریشی اور سردار اقبال خان پتافی ایک طاقتور یعنی کہ مقابل کی صورت ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور 23 نومبر کی شام کو یہ چیز کھل کر سامنے آئے گی کہ حلقہ پی پی 269 کی عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے کس شخص کو اسمبلی میں بھیجا ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا حلقہ پی پی 269۔ اگر آئندہ بھی چند دنوں میں اس حلقے میں صورتحال تبدیل ہوئی تو اس تبدیل ہوتی صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام میں نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک شیراز اویسی کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔